بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک ہمارا مہمان تھا، تو دراصل اللہ کا مہمان، اللہ نے رب العزت نے یہ مہمان ہمارے پاس بھیجا، اور اب یہ اس کے کچھ آخری لمحات رہ گئے ہیں جانے کے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ جب کوئی مہمان ہمارے پاس آتا ہے اور اگر ہم اس کی آؤ بھگت کریں تو پھر وہ مہمان ہمارے پاس رہتا ہے، اور جب کوئی اپنے مہمان کو ایسے ہی چھوڑ دے، نہ اتنا کچھ خیال کرے، نہ کوئی اتنی پرواہ کرے، تو پھر وہ مہمان جلدی جانے کا ارادہ کرتا ہے، اور ارادہ ہی کیا، پھر جلدی چلا بھی جاتا ہے۔ تو آج جو یہ ہمیں ایک فیلنگ ہے کہ رمضان جلدی جا رہا ہے، اس فیلنگ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا وہ اکرام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کی نماز پڑھانی ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، بڑی دیر ہو گئی، آپ آئے نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کچھ صحابہ ایک دو پوچھنے گئے تو اندر سے سسکنے کی اور رونے کی آوازیں آ رہی، تو کسی نے آواز لگائی، حضرت آپ کا انتظار ہے۔ خیر باہر آئے تو باہر آ کے پوچھا، آپ آئے نہیں، رو کس بات پہ رہے تھے؟ تو فرمایا کہ رمضان چلا گیا اور جیسے اس میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے اس کی عبادت کی نہیں، جیسے اس کا خیال کرنا چاہیے تھا ویسے اس کا خیال کیا نہیں۔ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئے دن آسمان سے جن کی کامیابی کی بشارتیں اتر رہی ہیں، وقت کا نبی جب دنیا سے گیا تو ان سے راضی گیا، بڑی بڑی بشارتیں ان حضرات کو دی، دنیا میں ہی جن کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ تو یہ لوگ اتنے دکھی رمضان کے جانے سے کہ ہم کو جیسی رمضان میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے ہم نے نہیں کی۔ اللہ رحم کرے ہمارے حال پر، واللہ عالم ہمارا کیا حال ہے۔ آج اللہ رب العزت کی جس صفت کا اور اللہ رب العزت کی جس اسماء الحسنہ کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے اللہ کا سمیع ہونا۔ سمیع، سب کچھ سننے والا، سب کچھ سننے والا۔ قرآن مجید میں اسم السمیع تقریباً 45 مرتبہ آیا ہے، اور جیسے ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ بہت سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں، ہر دعا کے بعد ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی جب کعبے کو تعمیر کر دیا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو بہت ہی زیادہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، جو کچھ کیا ہم نے، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ تو سمیع، سمیع، میرے عزیز دوستو، میں اکثر یہ عرض بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا سننا کامل ہے، اللہ کا دیکھنا کامل ہے، اللہ رب العزت کی ہر صفت اس کی ذات میں کامل ہے۔ ہمیں جو عطا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ہونے میں اور اللہ کے ہونے، رحم اللہ علیہ نے ایک لطیف بات فرمائی ہے کہ مخلوق کے سننے اور خالق کے سننے کے درمیان ایک عجیب سا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جو سماعت عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے۔ ایک سننے والا، کان سے سننے والا، اس کو کہیں جس کو آواز نہیں آ رہی کان میں، جس کے کان کے ٹیلی فون خراب ہے، اس کو بولو کان سنتا ہے، وہ کہے گا نہیں نہیں کان نہیں سنتا، کان میرے پاس بھی ہے، کان نہیں سنتا،
اس میں اللہ کا امر ہے جو سنتا ہے. ہاں یہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ کان نہیں سنتا، کان سے تو سنتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک صفت ہے. یہ کان سے سننا آپ کا میرا آپ کا ذاتی امر نہیں ہے. اس میں میرا آپ ذاتی طور پر اس کو نہیں سن سکتے. یہ عارضی اور فانی ہے. انسان کے سننے کی ایک حد ہے. بہت دور کی آواز کو سن نہیں سکتا. یہ دیوار سے پیچھے، وہ 2 کمرے پیچھے اگر کوئی آواز ہوگی ہم سن نہیں سکتے. 2 لوگ آپس میں کان میں بات کریں سن نہیں سکتے. تو ہم اللہ کا سننا، جو اللہ کا سمیع ہونا، وہ کامل ہے. اس لیے کسی کا نام سمیع نہیں ہو سکتا. اس کو عبد السمیع تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سمیع کامل سننے والا ہے، اور کامل کی سننا صرف اللہ رب العزت ہی کی شان ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں اور آخر عرض کی، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے. کیسی طلاق ہے؟ میرے شوہر نے کہا ہے کہ تو آج کے بعد میرے لیے ایسی جیسے میری ماں کی پیٹھ. عربوں میں اس دور میں یہ زہار اتنا سخت ہوا کرتا تھا میرے عزیز دوستو، اتنا سخت ہوتا تھا کہ اس کے بعد حلالہ بھی جائز نہیں تھا. یہ ان حضرات کے اس وقت کا کلچر تھا. حلالہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، جوڑ کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا. یہ ایسی طلاق تھی. تو جب خولہ بنت ثعلبہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، آپ نے فرمایا بس ہو گئی، تیری طلاق ہو گئی. اب وہ رو بھی رہی اور بات بھی کر رہی، اور شرم کے مارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کر رہی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بہت فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے آواز ہی نہیں آ رہی تھی کہ اتنے میں، مطلب بہت فاصلے سے میری مراد ہے کہ تقریباً 4-5-6 فٹ کے فاصلے پر، اللہ کے نبی کا گھر اتنا بڑا تو تھا نہیں، 4-5-6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی. اور مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خولہ کیا بات کر رہی ہے. پتہ نہیں چل رہا تھا، مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، حالانکہ یہ 4-5-6 فٹ کا فاصلہ تھا. تو فرماتی ہیں کہ اتنی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے. آپ کی حالت ایسی ہونا شروع ہوئی کہ جیسے آپ پر وحی اتر رہی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خولہ سے کہا، خولہ خاموش ہو جا، چپ کر جا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت آسمان سے وحی اتر رہی ہے. تو خاموش ہو گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہوئی کہ جیسے اب وحی کا اترنا بند ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا خولہ، اللہ نے تیری طرف بات اتاری ہے. اور کن الفاظ میں، ذرا غور سے سنیے گا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. قد سمع اللہ، عجیب، قد سمع اللہ، یقیناً بالتحقیق آپ کے رب نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قول التي تجادلك في زوجها، یہ عورت جو آپ کے کان میں کسر کر رہی تھی، 7 آسمان اوپر عرش پر آپ کے رب نے ایک بات سن لی ہے. کوئی بات آپ کے رب سے ڈکی چھپی نہیں ہے، سب سن لیا ہے. واللہ یسمع تحاورکما. اچھا وہ جو آپ کی گفتگو ہے، گفتگو یعنی اللہ کے ہاں وہ آواز
ایسے آ رہی تھی جیسے باقاعدہ گفتگو ہو. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے رب کی کیا شان ہے کہ میں 4 فٹ کے فاصلے پر بیٹھی ہوں اور مجھے خولا کی آواز نہیں آ رہی کہ وہ اللہ کے نبی کے کان میں کیا کہہ رہی ہے. اور کمال ہے، اللہ کی شان ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ گفتگو، پوری بات چیت آپ دونوں کی میں نے کلیئرلی بالکل سن لی ہے. ان اللہ سمیع بصیر. ہم سے کوئی بات رہ نہیں سکتی، ہم سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی. ایسے سمیع ہیں اللہ. ہاں سمیع، اللہ سمیع. جی اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق کالی رات ہو اس پر کالی چونٹ کا، کالی رات ہو کالا پہاڑ اس میں ایک کالا غار، اس کی کالی چٹان پر ایک چھوٹی سی کالی چوٹی جب چلتی ہے تو جس وقت اس کا دل جو دھڑک رہا ہوتا ہے 7 آسمان اوپر عرش پر، ہم اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز بھی سن لیتے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر. سمیع. ساری دنیا کے لوگ اپنی اپنی بولیوں میں، اپنی اپنی زبانوں میں جمع ہو جائیں، انہی کو چھوڑو. سارے جانور بھی تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں. ہاں سارے جانور، بھینس کی کان کے اندر جب کھجلی ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کرتی ہے، پھر اللہ چڑیا کو بھیجتا ہے، وہ جاتا ہے بھینس کی کان میں جا کر کھجاتا ہے. کبھی سوچا آپ نے انہیں بھی تو کھجلی ہوتی ہے، ایسی ایسی جگہوں پر جہاں ان کے اپنے ہاتھ نہیں جا سکتے، ان کی ٹانگیں نہیں جا سکتی، وہ کھجلی کیسے دور ہوتی ہے؟ تو اللہ بھیجتا ہی ہے نا. تو جانور بھی سنتے ہیں. تو سارے جانور جمع ہو جائیں اور ساری چونٹیاں جمع ہو جائیں اور سارے انسان جمع ہو جائیں، اور اب سارے ملکوں کے سارے انسان اور یہ جنگل کے سارے جانور اور یہ بلوں کی چوٹیاں اور سمندر کی مچھلیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ بھی جمع ہو جائیں، اور آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے بھی جمع ہو جائیں. یہ سب کے سب اڑ کے اب اپنے رب کو ایک وقت میں پکاریں، ایک ہی وقت میں پکاریں. اس رب کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. عزیز دوستو، وہ ایسا سمیع ہے کہ وہ براہ راست ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، الگ الگ سنتا ہے، پھر الگ الگ عطا کرتا ہے. اس کے سننے میں کوئی کجی نہیں. ہل تری من فطور. کوئی فطور کہیں تم نے دیکھا کبھی کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ بکری ہے تو بکری میں سے مرغی کا بچہ نکل آیا ہو؟ ارے بھائی ہزاروں کروڑ نظام چل رہے ہیں، چلو ایک غلطی ہو گئی. نہیں. ہل تری من فطور. تم نے کبھی کوئی فطور دیکھا؟ تم نے کبھی اپنے رب کے سننے میں کچھ دیکھا کہ چیز تو مانگی فیصل آباد والے نے اور غلطی سے فرشتوں نے پہنچا دی کراچی والے کو؟ کبھی تم نے ایسا دیکھا؟ نہیں دیکھ سکتے. ہل تری من فطور. کبھی تم نے ایسا اپنے رب کے سننے میں کوئی فطور دیکھا؟ نہیں دیکھ سکتے. جس نے جو چیز جہاں مانگی، جیسے مانگی، جتنی مانگی، وہ ایک اکیلا اللہ وہ ویسے ہی دے گا. وہ تو یہ کہتا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. میرے بندے تو سننے کی بات کرتا ہے، سن. ازل سے ابد تک میں نے جتنا کچھ بنایا ہے، جو کچھ بنایا ہے، یہ سب ختم کر دوں، پھر اس کے بعد میں ان سب کو پھر زندہ کر دوں. میرے لیے ایسا ہے جیسے ایک نفس کو بنانا. تو میرے عزیز دوستو، اللہ کا سننا کامل ہے. اس کو پکارو میرے دوستو. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کس قدر یہ ایک امید والی آیت ہے. ہاں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کون سی ذات ہے جو ایک مضطرب دل کی، بے چین دل کی آواز کو سنتا ہے. میرے دوستو، وہ تو اندر ابھی خیالات، انسان کے اندر کے خیالات، اللہ علیم بذات الصدور. وہ تو کہتا ہے تجھے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، ایک بے چین دل لے آ میرے پاس جس کو میری ضرورت ہو. جو تیرے دل کی ہوک اٹھے گی، تیرا رب اس ہوک کو بھی سنتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، اس لیے آپ سے درخواست ہے، رمضان کے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں،
اللہ سے ایسا تعلق بنا لو میرے دوستوں، اپنے اوقات ضائع نہ کرو، اے اللہ سے ایسا تعلق بنا لو کہ جب آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کی سنے بلکہ آپ کے منہ سے نکلنے والی دعا کو وہ ساری کی ساری امت کے حق میں قبول کرے۔ کل تک کے لیے اجازت لیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔